الحمد لله الحمد لله رب العالمين اما بعد سامعین محترم، اذان کے حوالے سے اہم مسائل بیان ہو رہے تھے۔ آج کے درس میں بھی اسی اذان کے موضوع سے متعلق چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پوری توجہ کے ساتھ ان قیمتی مسائل کو سماعت کریں۔ جب توجہ سے بات سنی جاتی ہے تو بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، پھر سمجھنے کے بعد پھر عمل کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ تو بہرحال اذان کے متعلق ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ وقت سے پہلے اذان جو کہی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، اگر اذان وقت سے پہلے ہو جائے تو وقت ہونے پر دوبارہ اذان کہی جائے، یعنی اذان کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا کہ اذان کہہ دی تو وقت سے پہلے والی اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ وقت داخل ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد اذان کہی جائے، ورنہ اگر دوبارہ اذان نہیں کہی گئی تو بغیر اذان کے نماز تصور کی جائے گی، اور بغیر اذان کے نماز پڑھنا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کی اذان اور نماز کا حکم سمجھ لیں۔ اگر سورج غروب ہو چکا ہو تو مغرب کی اذان سے پہلے سجدہ جائز ہے، اور اگر غروب نہیں ہوا تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے جو عشاء کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے۔ اکثر مساجد کے اندر عشاء کی اذان بھی وقت سے پہلے کہہ دی جاتی ہے، تو یاد رکھیں جو اذان وقت سے پہلے دی جائے وہ غیر معتبر ہے۔ دوبارہ وقت ہونے کے بعد اذان دینا ضروری ہے، ورنہ نماز جو ہے اذان کے بغیر تصور کی جائے گی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اذان صحیح سمجھ نہ آئے تو کیا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی جو سننے والا ہے اس کو اذان کی آواز صحیح سمجھ نہیں آ رہی، تو اب کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر جواب دینے کے حوالے سے شریعت کی نظر میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، اذان کے الفاظ صحیح سمجھ نہ آ رہے ہوں، اذان صحیح سمجھ نہ آ رہی ہو تو جواب دینا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ الفاظ سمجھ میں آئیں تو جواب دیں، ورنہ نہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے بڑا ہی اہم سوال کیا کہ ٹی وی ریڈیو کے اوپر جو ہے اذان ہونے والی جو اذان ہے اس کا جواب دینا کیسا ہے، یعنی اس کا جواب دینا لازم ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، ریکارڈ کی ہوئی اذان جو ہے وہ اذان نہیں ہے، وہ ایک آواز ہے، اذان کی آواز ہے۔ تو اس لیے کسی بھی ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کی گئی ہو اذان اور وہ اذان لگائی گئی ہو تو اس کا جواب ضروری نہیں ہے۔ بالخصوص یہ جو ٹی وی وغیرہ کے اوپر اذان ہوتی ہے، عموماً یہ وہی اذان ہوتی ہے جو پہلے سے ریکارڈ کی گئی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اذان کے
وقت وہی ٹیپ لگا دی جاتی ہے، یعنی جو آپ کو سننے کے لیے ملتی ہے، اس لیے اس کا حکم آذان کا نہیں ہے، لہٰذا اس کا جواب بھی مسنون نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دوران آذان تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا یہ کیسا ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید بند کر کے آذان کا جواب دینا چاہیے۔ اگر نماز کی حالت میں اگر نماز پہلے سے شروع کی ہوئی ہے تو نماز پڑھنا ہی ضروری ہے، ورنہ اگر نماز ابھی شروع نہیں کی اور آذان ہو رہی ہے تو پہلے آذان کا جواب دیں، یعنی آذان کو ختم ہونے دیں، اس کے بعد جو ہے نماز شروع کی جائے۔ یہ چند اہم مسائل تھے جو کہ ہر ایمان والے کی ضرورت ہیں۔ اسی طرح دوران آذان مسجد میں سلام کہنا کیسا ہے، تو یاد رکھیں اس وقت سلام نہیں کہنا چاہیے بلکہ خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک اور اہم اور قیمتی سوال ہے جو کہ ہم میں تقریباً بڑے حضرات یا چھوٹے بچے سب اس میں غفلت کرتے رہتے ہیں اور مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خطبے کی آذان کا جواب اور دعا۔ یاد رکھیں خطبے کی آذان کا جواب نہیں دیا جاتا، نہ اس کے بعد دعا ہے، اور خطبے کا جو سننا ہے وہ ضروری ہے۔ خطبے کے دوران کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے، اگر کوئی کرے گا تو گناہ ہوگا۔ چونکہ خطبے کا سننا واجب ہے تو واجب سننے کے دوران کوئی اور کام کر دیا، کوئی اور بات کر دی تو ظاہر سی بات ہے گناہ گار ہوگا، اس لیے اس گناہ سے بچنا ضروری ہے۔